کب کرنی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے پہلے. اور اس حوالے سے جب ہم یعنی فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ جب نماز کی تیاری کے لیے اٹھ گئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر وہ ارادہ اور قصد تو یہی ہوتا ہے کہ میں فلانی نماز ادا کرنے کے لیے اب نکل پڑا ہوں اور اس کی تیاری کر رہا ہوں، تو اس تیاری کے دوران بھی یہ نیت کے زمرے میں شمار ہو جائے گی، اور یقیناً وہ ساری کی ساری توجہ اس نماز کی طرف ہے. جب وہ نماز کے اندر جا کر شریک ہو جائے گا تو اس کی نماز ادا کرنا ضرور ہو جائے گا. جی یہ احادیث میں جو آتا ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد پڑھنا بھی آتا ہے، اور جب اقامت ہو جائے امام اللہ اکبر کہہ رہا ہو اس سے پہلے پہلے تکبیر تحریمہ فوت ہونے سے پہلے پہلے کہنے کے بعد نماز کے اندر جلدی سے شریک ہو جانا چاہیے. اگلی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی ایسے کلمات کے ساتھ نماز کو شروع کیا جائے جو نماز اللہ رب العزت کی خالصتاً تعظیم اور ثنا کے لیے بولے جاتے ہیں. اللہ اکبر اور اس جیسے چند الفاظ اور ہیں، اللہ اکبر، اللہ کبیر، اللہ اعظم اگر کہہ دیا جائے تب بھی ہو جائے گا، لیکن مسنون لفظ اللہ اکبر کہنا ہے، اس لیے اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کو شروع کیا جائے گا. تکبیر تحریمہ یہ بھی نماز کی شرط ہے، اور فقہا نے یہ لکھا کہ یہ نماز کے باہر کی شرط ہے، لیکن یہ بالکل وہ ایک باؤنڈری کی شرط بنتی ہے کہ ادھر سے داخل ہوتے ہوئے اور ادھر سے باہر سے یعنی آخر میں آ جائے گی اور اندر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلی چیز آ جائے گی. تکبیر تحریمہ جو ہے یہ بھی شرط ہے. تو نماز کی الحمدللہ شرائط پوری ہو چکی ہیں. اس میں ہم نے طہارت کے حوالے سے آزاد عرض کیے تھے کہ کچھ انسان کو جیسے ہینڈی کیپ ہوتے ہیں تو طہارت کے اندر بھی انسان کو وہ کوئی نہ کوئی معذوری ہو سکتی ہے، جیسے اس کی شکلیں تھیں کہ وضو نہیں ہے تھا، مسلسل کسی جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی ایسی انجری ہے کہ اس سے وہ مسلسل خون نکلتا چلا جا رہا ہے، ایسا کوئی اگر ایشو ہے تو پھر اس کے اندر اس کو کچھ ریلیکسیشن ملتی ہے شریعت کی طرف سے، وہ بھی ڈسکس ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کلیئر ہو گیا آپ رات کو کہ پورے نماز کے دورانیہ کے اندر اتنا وقت بھی نہ ملے کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے. اگر ایک ہی دفعہ ایک نماز ایسی گزر جاتی ہے تو پھر وہ معذور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو نا وہ اگلی نماز کے اندر صرف ایک دفعہ بھی وہ گزر پیش آ جائے تو وہ معذور کے اندر رہے گا. اگر کوئی نماز ایسی گزر جاتی ہے کسی نماز کے وقت اس کے اندر ایک دفعہ بھی گزر پیش نہیں آتا تو پھر وہ گزر کے دائرہ سے نکل جائے گا. اب اگلا معاملہ آ گیا کہ اس میں جیسے معذوری ہوتی ہے ایسے ہی صدر میں بھی معذوری ہو سکتی ہے، استقبال قبلہ میں بھی معذوری ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات توجہ فرمائیے گا تھوڑی سی. ہم نے کہا کہ طہارت کے حوالے سے طہارت سے معذور شخص، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ سطر سے معذور بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی. ایسے طور پر اس کو کسی نے جو نا وہ اس سے سنیچنگ کی ہے کہ اس کو کپڑے بھی نہیں رہنے دیے اس کے جسم میں. ہوتا ہے کوئی ایسی کنڈیشن پیش آ گئی کہ بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے تن ڈھانپنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، کیا کرے؟ نماز ادا کرے گا، بیٹھ کے ادا کرے گا. اگر پٹی کو کھود کے اس کے اندر گھسنا ممکن ہو تو وہاں اندر گھس کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہو گئی. ہاں البتہ اگر کپڑا تو ہے لیکن وہ ناپاک ہے تو پھر اس ناپاک کپڑے کے ساتھ ہی موزی چیز کو ختم کرنا جائز ہے. تو ناپاک کپڑا جو ہے اگر کسی کے پاس صرف ناپاک کپڑا ہی موجود ہے، پاک کپڑا موجود نہیں ہے، تو اس ناپاک کے ساتھ ہی نماز ادا کی جائے گی، ناپاک کپڑے کے ساتھ ہی نماز ادا کی جائے گی. تو بہرحال یہ مطلب میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا. گھاس پٹی وغیرہ اگر یہ بدن پر لگا کر اپنے صدر کو چھپا سکتا ہے کسی طرح سے تو چھپا لینا چاہیے. جی سوال ہے؟ جی نیت کی ہے فرض نماز کی. جی جی. اب اس کو یاد آیا کہ میں نے فرض کو میں پڑھی ہے تو نماز کے اندر ہی سنت ہو جائے گی. فرض جب ادا ہو گئے تو دوبارہ ادا کرنے سے وہ ہوں گے ہی نفل، سنت بھی نفل ہے وہ بھی نفل. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. تو صدر کے حوالے سے اگر کوئی معذور ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے والی چیز آتی ہے. ہاں نہیں پھر نہیں فرض نہیں ادا. نیت جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ضروری ہے. فرض کے اندر تو یہ وہ والی جو شکل پیش کر رہے ہیں اس میں یہ ہو جاتا ہے
کہ جب اس نے فرض ایک دفعہ ادا کر لیا، اگر دوبارہ ادا کرے گا تو وہ فریضہ ایک دفعہ ادا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوتاہی ہو جس کا تدارک کرنا ضروری ہو اور دوبارہ یعنی اس کے اعادہ کرنا ضروری ہو جائے اس کو. اگر وہ نہیں تو پھر وہ نفل ہی ہے، وہ جتنی دفعہ بھی پڑھے گا. ہاں آئے گا، اب بھی وہ نفل ہی ہو، اور اس کے اندر وہ فجر کے اندر شرکت نہیں کرے گا، عصر کے اندر شرکت نہیں کرے گا، مغرب کے اندر شرکت نہیں کرے گا. صرف ظہر اور عشاء کی 2 نمازیں ایسی ہیں کہ اگر وہ بعد میں پہنچتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ نوافل ادا کر لے. 3 نفل نہیں ہوتے اس لیے امام کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، فجر کے بعد نوافل نہیں ہوتے اس لیے امام کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، عصر کے بعد نوافل نہیں ہوتے اس لیے اگر اپنے فرض ادا کر چکا تو بس امام کے ساتھ شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوگا اس کا شامل ہونا. جی میں نے یہ کیا تھا، میرا خیال کسی اور طرح نے بھی پوچھا تھا. بعض روایات میں آتا ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے، وہ روایت دیکھی نہیں ہے، سنی ہے صرف. تو یہ سوال یہ ہے کہ ظہر کی اگر 4 رکعتوں کا وقت نہ ہو، صرف 2 رکعتیں اگر پڑھ لی جائیں تو بھی وہ انتظار ہو جاتی ہے. جی اب میں یہ سنی ہوئی بات ہے، میں نے وہی عرض کر دیا کہ علماء سے بھی سنی ہے، علم آدمی ہے تو اس حوالے سے بظاہر یہ کہ ٹھیک ہی لگتی ہے. اچھا طہارت سے بھی ہو گیا نہیں ادھر، اور سطر سے بھی ہو گیا، اور استقبال قبلہ سے آ گیا. استقبال قبلہ سے بھی معذوری انسان کو ہو سکتی ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ادھر قبلہ ڈائریکشن کہاں ہے، اور خود بھی کوئی وہ جج نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا وہ کہ کس طرف ہے، ایسا قصہ ہے یا بالکل گٹر ٹوپ اندھیرا ہے اور کوئی ستارہ بھی نہیں ہے جس سے یہی پتہ چل جائے کہ طرف کدھر ہے، اور یا کسی ایسے علاقے میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو کوئی ڈائریکشن کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر کیا حکم ہوگا. یہ قبلہ کی طرف رخ کرنے سے معذوری کی ایک شکل ہے کہ لا علمی، ٹھیک ہے، لا علمی. اور دوسری ہے کہ قدرت نہ ہونا، یعنی فزیکلی اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خود ہل کر قبلے کی طرف ہو جائے. تیسری ایک وجہ ہوتی ہے خوف. سم ٹائم خوف کی وجہ سے بھی قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے ہم. لیٹ سپوز کے حالت جنگ میں ہیں، اور اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ صورتیں پیش آئی ہیں، اب ممکن ہے، ظاہر بات ہے کہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، اس کو پڑھ لینے میں کیا حرج ہے کہ بالکل سامنے دشمن ہے، حالت جنگ میں ہے، یا ویسے ہی سامنے کوئی دشمن ہے، اور اگر ذرا بھی اسے پشت کر کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو ڈر ہے کہ وہ وار کر دے گا. کوئی ایسا جانور ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو اندیشہ پہنچ جانے کا خطرہ ہے، تو اس وقت بھی قبلے کی طرف منہ کرنے سے معافی مل جاتی ہے، جس طرف رخ ہو جائے اسی طرف نماز ادا کرتے. اور لاہمی کا بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر بالکل نہیں پتہ چلتا تو پھر اپنے ذہن سے سوچ لیا جائے جس طرف دل کو تشفی ہو رہی ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے. قدرت نہ ہونا اور نہ ہی کوئی شخص پاس ہے اس کے، ایسا وہ اپاہج قسم کا یعنی مسلمان ہے کہ اس کے پاس وہ خود بھی وہ نہیں ہل سکتا، بالکل پیرالائز ہو چکا ہے، اور کوئی پاس بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس کی ہیلپ کر دے، اس کے بیڈ کو، اس کی چیئر کو، اس کے بستر کو قبلہ کی طرف پھیر سکے، ایسی کوئی حالت اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر جدھر اس کا رخ ہے اسی طرف نماز ادا. ٹھیک ہے، یہ 3 وجہ ایسی ہو سکتی ہے جس میں استقبال قبلہ سے عذر پیش آ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ والی گنجائش کی جائے. اور ایسی کشتی میں ایسی شکل پیش آ سکتی ہے کہ وہ جس حصے کے اندر وہ ہے، اگر وہاں پر وہ وزن تھوڑا سا بھی دوسری طرف کو رخ کر کے ڈالتا ہے تو کسی بھی انسان کا اندیشہ ہے یا غرق ہو جانے کا ڈر ہے. یہ بنتی ہوتے ہیں. الحمدللہ نماز کی جو باہر کی شرائط تھی ہماری وہ پوری ہو چکی ہیں، اور نماز کے فرائض سے پہلے ہم اذان اور اقامت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ مختصر سے مسائل آپ حضرات کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. 5 وقت کی جو نمازیں فرض ہیں ان کے لیے اور جمعہ کی جماعت کو جب یعنی جمعہ کی نماز جب باجماعت ادا کی جا رہی ہوتی ہے تو مرد پر سنت موقدہ ہے یہ، جو کہ قریب علی الواجب ہے، واجب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے کہ نماز سے پہلے اذان دی جائے.
اذان کا ترک کرنا جو ہے یہ موجب جو نا وہ عقاب اور موجب گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضی ہوگی کہ اگر اذان کو چھوڑ دیا جائے نمازوں کے نماز پڑھنے سے پہلے۔ پھر اس کے اندر ہر شہر اور ہر بستی کے لیے ایک ہی اذان جو ہے وہ کفایت کر جاتی، لیکن بستیاں اور شہر اور ٹاؤنز اور کالونیز جو ہیں یہ ہماری مختلف قسم کی جو ہوتی ہیں، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اذان نہیں آواز اس کی پہنچ رہی تو پھر اگلے محلے والے جو وہ بستی والے یا وہ محلے والے جو ہیں ان کے لیے اپنی مسجد کے اندر اذان دینا جو ہے وہ ضروری ہوگی اپنے علاقے کے لیے۔ اور پھر جس مسجد کے اندر نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے یا نماز ادا کی جا رہی ہے اس مسجد کے اندر بھی اذان کا ہونا ضروری ہے، یعنی یہی سنت مؤکدہ ہوگی۔ جی یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ اذان دے لوگ مطلب دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انگلینڈ یا امریکہ میں جہاں اذان میں پابندی ہے، اب وہاں ظاہری بات ہے اذان کھلے عام نہیں دے سکتے، تو وہاں پہ پھر کیا حکم ہوگا؟ مطلب اذان دینا میں نے عرض کیا ہے کہ ضروری ہے، مطلب کیونکہ مطلب ظاہری بات ہے جو لوگ گھر میں ہیں وہ سن کے ہی اذان پھر مطلب جائیں گے نہیں اس میں وہ یعنی بہرحال کیونکہ وہ معاملہ ہی دوسرا ہے کہ کہنے کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا یا ان کے سٹیزن شپ ان سے لی ہے جب، تو انہیں کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اذان سنوانا ضروری نہیں ہے، اذان کا دینا ضروری ہے۔ کہ اگر اذان مسجد میں ہو گئی ہے اور اس کی جو بھی وہ مسنون کیفیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے، تو اس کیفیت کے مطابق جب اذان کی ادائیگی ہو گئی ہے وہ اپنی طرف سے وہ اذان مسجد کے ہال کے اندر یا مسجد کے اندر صحن کے اندر جہاں پر بھی وہ کھڑے ہو کے جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر وہ آواز بلند اپنی جو اس کی نیچرل اس کی آواز کی کیپیسٹی اس کے مطابق اگر وہ دے دیتا ہے اذان تو وہ کافی ہے، شریعت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ضروری نہیں، شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، ہماری اپنی سہولت کے خاطر اور ہمارے اپنے علاقے کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ دانش صاحب نے خراب کیا ہے کام، میں نے پکڑ لیا تھا، انہوں نے اس کو درد آ گیا پورا بچہ پریشان ہو رہا ہے۔ جی ہاں جی اس کو تو ماننے کا ثوابت ہے۔ جی جی تو میں نے عرض کیا کہ 5 فرض نمازیں اور جمعہ کی نماز جو ہے ان کے لیے ضروری ہے، بقیہ جو نماز تراویح وہ سنت ہے اس کے لیے اذان ضروری نہیں۔ ہاں نماز عشاء بھی اگر کہیں ادا کرتے ہیں تو پھر اس میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ اگر تو مسجد ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے تو اذان شرط ہے، ٹھیک ہے جی۔ گھر کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں اذان ہو جانا کافی، مسجد میں اذان ہو جانا کافی ہے۔ گھر میں اپنے ہال کے اندر اپنی کسی بھی جگہ پر آفس کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، محلے کی مسجد میں اذان ہو گئی ہے تو وہ کافی، وہ سب کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں نہیں اذان دے کر پڑھنی چاہیے، وقت شروع ہو چکا ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ اذان دے کر نماز پڑھی جائے، اگر وقت یعنی شروع میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی اذانیں بعض جگہوں پر ہو جاتی ہیں، ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی اذانیں ہو جاتی ہیں، عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں اور مغرب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ جب محلے کی مسجدوں میں اذانیں ہو گئی ہیں تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں میں نے وہی عرض کیا کہ آواز آنا شرط نہیں ہے، اذان کے کلمات کا مسنون کیفیت پر پڑھے جانا مسجد کے اندر پہنچ کر یہ ہے اس کے اندر ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں جو مکلف بنایا وہ تو الفاظ ادا کرنے کا پابند بنایا، اس پابندی کو جب پورا کر دیا تو پھر یعنی وہ کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، خراب ہے، اویلیبل نہیں ہے، کچھ بھی شکل ہے تو اس کو فرق نہیں ہے۔ جی ممانعت کر دیں گی حکومت اور جو اعلان کرتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، فجر کی اذان، فجر کی اذان، یہی فیصلہ بات ہے۔ اور میرا بھائی پکڑا گیا تھا ظاہر کا وقت اسپیکر میں اذان کی وجہ سے، اسپیکر میں اعلان کرنے کی وجہ سے کس کا دور تھا؟ نہیں اس کا دور تھا، بیاہ کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوستوں کے ساتھ بھائی پکڑے گئے تھے، نہیں صاحب۔ اچھا آپ تو اس وقت فل جوانی میں تھے وہ
اب وہ بس یہ نہیں، اس میں پھر وہ یعنی یہ نہ ذہن میں آ جائے کہ آپ سے وہ کفر کر رہا ہوگا کوئی ایسا شخص قانون بنانے والا. اگر کسی نے ایسا قانون بنایا ہے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ہے اس نے یہ لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگائی ہے، اذان پہ نہیں لگائے. اور یہ شاید اس کی اپنی یہ تھنکنگ ہو کہ اگر لاؤڈ اسپیکر پہ دیں گے لوگوں کی نیند خراب ہوگی، یہی وجہ ہوگی اور اس وجہ سے کرتی ہے. تو کفر تو نہیں ہوتا، کفر کا فتویٰ نہ لائیے گا. نہیں میں ویسے عرض کر رہا ہوں، آپ کے بارے سے نہیں میں عرض کر رہا، باقی آپ کے بارے سے بھی عرض کر رہا ہوں. وہ یکدم اتنا وہ اسپین اور اتنا اوڈ لگا ہے نا، وہ یکدم پریشان ہوئے سارے. میں خود بھی پریشان ہوا. یہ بڑی عجیب سا یعنی ایسی پابندی لگی ہے. لیکن وہ اصل اس نے لگی ہے. ہاں وہ پھر وہ جمعے کی جو تقاریر ہے، جمعے کی خطبوں پر ہے، خطبوں پر، یہ خطبوں پر. جی وہ اچھا کرتے ہیں، وہ پابندی رہنی چاہیے. خطبوں پر لاؤڈ اسپیکر آن نہیں کرنا چاہیے. ان کی وہ بات کی بھی توہین ہو رہی ہوتی ہے، اور جو پڑوس والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو بہت سیلفی ہو رہی ہوتی ہے. یقیناً یعنی خود دیکھتے ہیں ایسے گھرانے پیشنٹس ہیں گھر میں پڑے ہوئے، نہیں آرام نہیں کر پا رہے، اور مولانا صاحب نے ان کو بالکل بے پرواہ ہو کے لگے ہوئے ہیں. ہاں اس پہ پھر ہمارے پاس ساتھی یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ گانا بجا رہا ہو تو کوئی پولیس والا نہیں آئے گا، اور یہ بجا رہا ہو تو فوراً پولیس والے آ جاتے ہیں. یہ وہ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی اگر کمپلینٹ ہو تو پولیس والے آ جاتے ہیں گانے پہ. اچھا گانے پر آ جاتے ہیں. کہاں کرنی چاہیے کمپلین؟ 15 پہ یا کہیں اور عام اسٹیشن پہ؟ میرے پڑوس میں ہے کوئی ایسا نہیں اس سے پوچھ رہا ہوں. کوئی فائدہ ہے ہم نا مارکیٹ میں ہر ایک آدمی ہے وہ. ہم نیکسٹ سٹی مارکیٹ میں تھے تو ادھر چیک کر رہے تھے تو ساتھ والی دکان میں نا ادھر لگایا ہوا اسپیکر کو لگا. اس کو ہم نے ایک دفعہ منع کیا تو اس نے کہا جاؤ جو کرنا کر لو. ٹھیک ہے. تو وہ دوست نے فون کر دیا تو وہ میرے خیال 5 یا 10 منٹ میں 2 پولیس والے ادھر پہنچے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بہت حوصلہ افزا بات سنائی ہے ہمیں. ہاں میرا مسئلہ نہیں، یہ حوصلہ افزا بات ہے نا اس حوالے سے کہ شکر ہے اللہ کا اتنی زیادہ وہ کمزوری ایمان میں نہیں ہے. ورنہ بڑا وہ جب وہ کمپیرین کرتے ہیں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ یار واقعہ نہیں دیکھیں اتنی بری بات ہے کہ علماء کے ساتھ ایسا بدسلوکی. تو جی اذان کے اندر مستحب یہ ہے کہ باوضو ہو کر سنت طریقے سے نیک آدمی قبلہ رو ہو کر اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے کر اذان دی جائے، اور جب حی علی الفلاح کہے تو دائیں طرف اپنا چہرہ پھیرے، چہرہ سینہ نہیں، اور جب حی علی الفلاح کہے تو بائیں طرف اپنا چہرہ پھیرے. اور فجر کی نماز کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح کے بعد. اور جواب دینے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ معلوم ہے کہ حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح پر جا کر لا حول ولا قوة کہا جائے گا. اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت بالحق نطقت کہا جائے گا کہ تم نے سچا کہا اور تم نے بالکل نیکی کی بات کی ہے اور بالکل برحق بات کی ہے. اور اذان کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. بعض روایات میں آتا ہے اس کے بغیر. گانے کی طرز پر اذان دینا مکروہ ہے، بے وضو اذان دینا مکروہ ہے، ناسمجھ بچے کا اذان دینا مکروہ ہے، پاگل شخص جو سمجھتا کچھ نہیں ہے دین کو یا اس کو اپنی بولوگات کی اور صفائی وغیرہ کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، عورت کا اذان دینا بھی مکروہ ہے، فاسق کا اذان دینا، بیٹھ کر اذان دینا بھی مکروہ ہے. بیٹھ کر اذان نہیں دیجیے، کھڑے ہو کر اذان دینی ہے. اور پھر اس کے بعد اقامت کا معاملہ ہے. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت بھی وہی چیز ہے جو اذان میں دینی انہی ٹیموں کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی مسنا مسنا کہا جائے گا، ڈبل ڈبل. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنگل سنگل کہا جائے گا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈبل والی روایات بالکل اس طرح سے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ڈبل والی روایات بھی ٹھیک ہیں اور سنگل والی بھی ٹھیک ہیں. بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں جن میں صحابہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اذان اور اقامت مسنا 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 مسنا، ڈبل 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 سے مراد سمجھ لیں، یعنی شہادتین کے کلمات اور جو اولتین کے کلمات ہیں ان کو ڈبل ڈبل کرنا. تو لیکن اگر سنگل بھی کہہ دیا جائے گنجائش ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مقام الصلاۃ مقام الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ایسا کہنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں جی اقامت کا معاملہ بھی پورا ہو گیا اور اذان کا بھی ہو گیا. اب اذان آپ نے کہا کہ کوئی بچہ نہیں دے سکتا، نابالغ بچہ، بے سمجھ بچہ، بے سمجھ بچہ. کیونکہ ہم مطلب ادھر دیکھا ہے یو اے میں یا سعودی عرب میں وہاں دیتے ہیں بچے، جماعت بھی مطلب کرائے ہوتے ہیں.
بے سمجھ بچے کی میں نے ایک قید لگائی ہے. اگر بچہ مثال کے طور پر 6-7 سال کا ہو تو وہ بے سمجھ نہیں رہتا. 7 سال کا تو بالکل ہی بے سمجھ نہیں رہتا, کیونکہ آپ کو مال کی طرف لانے کا حکم دیں گے, وہ سمجھے گا اس کو. بے سمجھ تو مراد یہ کہ آپ 2-2.5 سال کے بچے کو سکھا دیتے ہیں اذان اور وہ دینا. یہاں پہ اور اس میں یہاں پہ مطلب چھوٹ بچے اذان کے جواب میں جو ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے بعد حی علی الصلاۃ بھی نہیں. جی دونوں طرح سے ٹھیک ہے. صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا بھی کافی ہے, گنجائش ہے دونوں سے. سر انگلیاں ایسے رکھنی ہے کانوں کے اوپر, انگلی دینی ہے سوراخ میں کانوں کے اندر شال کے. جی, اور یہ سنت قرار پائی ہے. یعنی اگرچہ اس کا مقصد تو آواز کو بلند کرنا ہی شاید تو, لیکن یہ کہ اس میں بڑا سنت قرار پائی ہے. سنت ہے کانوں پہ ہاتھ رکھنا, کانوں کے سوراخ میں نہیں ہے. نماز کے آگے فرائض ہیں. جی ایک اذان کے بارے میں جی جی یہ جو چھوٹے بچے پیدائش ہوتی ہے قوم جو کام میں اذان کہتے ہیں, تو اس میں دونوں کانوں میں کہنا ضروری ہے علیحدہ علیحدہ, یا ایک میں کہہ دیجیے کافی ہے؟ ہاں, اس میں یہ آتا ہے کہ دائیں طرف اذان اور بائیں طرف اقامت کے الفاظ. اور وہ قبلہ رو ہونا اس کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں, شرط نہیں. اگر ہوا جائے تو اچھا ہے. جی ہاں باوجود ہونا چاہیے. بچے کے دائیں بائیں کا خیال کرنا, اپنا دائیں بائیں کر لینا. میں نے دائیں بائیں اپنے کر دیا تھا, پھر دوبارہ لا کے وہ ہو جائے. بچے کے کام میں نہیں پڑھا نہیں کہیں, ضروری نہیں ہے. بس اذان ہے, اسی میں وہ ایمان کی جتنے بھی ساری جو بنیادی ہیں وہ آ جاتی ہیں, باقی چیزیں وہ بڑا ہو سیکھ لے گا. اچھا جی, اور کوئی بات؟ فجر کی اذان بھی کبھی وہ آپ نے سنا ہو کہ ڈبل بھول جاتے ہیں, نہیں ڈبل دے دیتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ سے پھر واپس اشہد لا الہ الا اللہ جاتے ہیں. ہاں جی ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں سر, اس کے بارے میں نا میں نے خود پڑھا ہے کہ جو ہاں وہ ایک ہے تربیت. سر اس کے بارے میں تربیت کہلاتا ہے یہ جو عمل آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو یہ والی اذان ہے اس کے لیے ڈبل اقامت ہے, یعنی آپ نہیں ایسی شرط نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ابو محذورہ ایک صحابی ہیں, نقل اتارا کرتے تھے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کو بھول نہیں کیا تھا, بچے تھے اور بچوں کو ایک دفعہ اکٹھے کر کے نا تو وہ نقل اتار رہے تھے اذان دینے کے لیے. مسلمان ایسے اذان دیتے ہیں, ایسے نماز کے لیے بلاتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گئے, پکڑ لیا, کہا کہ وہ معذورہ کیا کر رہے تھے آپ؟ تو اب وہ ہچکچا رہے ہیں, بول نہیں رہے, شرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ان کو تھوڑی سی وہ ترغیب دی, موٹیویشن دی, اور پھر وہ تیار ہو گئے. تو پھر اب وہ کیا کر رہے تھے کہ جب اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے ہیں تو وہ باقی اللہ کو تو مشرکین کے ہاں بھی سانجا ہی تھا, تو وہ تو کہہ لیا بغیر جھجک کے. جب اس پہ پہنچے تو آہستہ آواز سے کہا ان کی شہادت ہو نہ جائے میری طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پیٹ ان کی چپکا کے کہا کہ پھر کہو, پھر اونچی آواز سے کہہ دیا. تو یہ جو ڈبل کیا نا انہوں نے, تو یہ اس وجہ سے ہو گیا. اور یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت سے اذان ثابت ہے, اور اسے باقاعدہ ایک مسلک بن گیا, اور انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی اذان دی. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے ہی سکھائی ہے, آہستہ اور پھر اونچی, آہستہ پھر اونچی, اور پیچھے سے آ کر تربیت کر کے 4 دفعہ کے بعد. تو وہ ٹھیک ہے, گنجائش ہے. نماز کے لیے جو ایبل بنتا ہے اس کی مسجد میں جانے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت اندر, بہت نظر پہ یہ یہاں تک بھی خلاف کچھ آ جاتا ہے کس جگہ پہ کہ نماز ہوتی اگر کوئی ایبل ہے جانے کا وہ نہ لے. ارے فرض تو ادا ہو جائے گا. نماز نہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ثواب نہ ہونے کے برابر ہوگا. ایک اور سوال ہے کہ مردوں کے لیے تو یہ فرض کے درجے میں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز جماعت کے ساتھ, لیکن بعض علاقے ایسے بھی ہیں, لاہور میں میری جو پھپھو ان کا گھر ایسی جگہ پہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد وضو کر کے اگر آپ چل کے جانے کی کوشش بھی کرو تو 10 سے 15 منٹ دور مسجد ہے, تو جاتے جاتے وہ جماعت رہے تھی. تو اس لحاظ سے کیا حکم ہوگا؟
یہ گاڑی میں پہلے نکل ضروری نہیں ہے کہ اذان کے بعد ہی نکل. آدھا گھنٹے کا راستہ آدھا گھنٹہ پہلے نکل. اچھا جن لوگ اذان سنائی نہیں دیتے وہ مسلط ہیں. ہاں ایسی دور کی بستی ہے, ایسا دور کا گھر ہے. ایک پانچ میں جو بہت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, ہمارا وہ آگے موضوع آ رہا ہے, پھر ہم اسی میں جا کے بات کرتے ہیں. جب جماعت میں شامل ہو گئے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں, امام صاحب پڑھ رہے ہیں, ان کی پڑھی ہوئی ہمارے لیے کافی ہے. وہ ہمیں سنیں نہ سنیں, وہ اونچی پڑھیں یا منہ میں پڑھیں, جو مرضی کریں, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کی فاتحہ پڑھی ہوئی ہماری فاتحہ ہے بس. سر وہ الصلاۃ خیر من النوم بھول جانے میں آپ بتانے لگے. سب نہیں آ رہے ہیں. ایک کیا ہے کیا دان صاحب مسئلے نا کیا دان حالانکہ ان کے یہاں فتویٰ ہے نہیں, ہو جاتی ہے ویسا ٹھیک ہے. ہمیں کسی نے آپ کو مس گائڈ کیا نہیں, آپ کو جس نے کہہ دیا نا کہ نہیں ہوئی آپ کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے. آپ حکومت میں شامل ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.